وطن کی محبت تو نبیوں کو بھی تھی. جب آپ مدینے پہنچے تو پھر آپ نے مدینے کے لیے دعا کی کہ یا اللہ مکے سے دگنی برکتیں مدینے میں ڈال دے. ایک قریشی نوجوان بازار میں کھڑا مکے کو یاد کر کے شعر پڑھ رہا تھا. اللہ کے نبی پیچھے آ کے کھڑے ہو کے سننے لگے. میں جا رہا تھا انڈیا 1982 میں. اب مہاجر نہیں لوکل ہے تو میں ایک سکھ کو دعوت دے رہا تھا. جلندھر سے لوگ چڑھے, رش تھا. ایک نوجوان میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا, وہ میری باتیں سن رہا تھا. وہ مجھ سے کہنے لگا آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا پاکستان. پاکستان میں کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا ملتان. ملتان میں کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا آپ ڈیٹیل کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہنے لگا میں بھی ملتان کا ہوں, اسمال ٹاؤن تلمبا. تو آگے میں ہنس پڑا. اسے کہنے لگا ہنسیا کیوں ہے, کیوں ہنسے ہو؟ میں کہا میں تلمبے دا ہے. اب پاپڑی بولی بولی ہے اور ایک دم پیچھے گیا. اپنی بہن کو کہا کہ تلمبے کا ایک نوجوان بیٹھا ہے. یہ 1982 کی بات ہے. وہ کوئی 60-65 سال کی عورت شیرنی کی طرح آئی اور یوں دھکا دیا, یوں دھکا دیا. اور میرے سامنے 3 آدمی بیٹھے تھے, ان میں زبردستی گھس کے بیٹھی. ایک ادھر جا گرا, ایک ادھر ہو گیا. مجھے کہنے لگی وے پترا تو تلم ویدا ہے, وے پترا تو تلم ویدا ہے. ہائے میں ٹھر پاؤں تو تلم ویدا ہے, ہائے میں ٹھر پاؤں تو تلم ویدا. میں کہا جی ماں جی میں تلم ویدا. سونی پت تک وہ عورت خاموش نہیں ہوئی اور تلمبا تلمبا کرتی چلی گئی. تو میرے نبی کان لگا کے کھڑے ہو کے سنتے رہے. پھر ایک دم فرمانے لگے او بھائی چپ ہو جا, مکہ یاد نہ دلا. چپ ہو جا, مکہ یاد نہ دلا. مدینے میں دل لگنے دے, مدینے میں دل لگنے دے. یہ میرا دیس ہے, یہ آپ کا دیس ہے. اسے امریکہ نے برباد نہیں کیا. کسی کو چھینک بھی آئے تو کہتے ہیں امریکہ کی سازش ہے. اسے ہندوستان نے برباد نہیں کیا, اسے اسرائیل نے برباد نہیں کیا, اسے طارق جمیل نے برباد کیا ہے. اسے یہ جو میرے سامنے مجمع بیٹھا ہے اس نے برباد کیا ہے. اس 18 کروڑ انسانوں کے جھوٹ نے اور ظلم نے اور شراب نے اور زنا نے اور بدیانتی نے اور کھوٹ نے اور ماں باپ کی نافرمانی نے اور ناحق قتل اور ناحق زمینوں پہ قبضے اور چوریاں اور ڈاکے اور لگاتے جاؤ. اس سب نے میرے دیش کو برباد کیا ہے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے گلا نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. پیچھے دیکھو تو صحیح کون کھڑا ہے جس نے تمہارے لیے اولاد ذبح کر دی. حسین جیسوں کو ہے. آج 12 ربیع الاول ہے اور آج 7 جون ہے اور 633 عیسوی ہے اور 11 ہجری ہے اور گرم دوپہر شروع ہو چکی ہے اور آپ اپنی بیگمات کو بلا رہے ہیں اور ان کو رخصت فرما رہے ہیں. پھر اپنی بیٹی کو بلایا اور اس کے کان میں کہا بیٹی میں جا رہا ہوں. وہ روئی, کہا نہیں رو نہیں, تیری میری ملاقات سب سے پہلے ہوگی. حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں چونکہ ان کے تو آپ نے سینے پر ٹیک لگائی تھی. حضرت عائشہ ایسے صوفے کی طرح اور آپ یوں ایسے تھے ایسے. پھر آپ نے حضرت علی کو بلوایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور کچھ دعا دیتے رہے. پھر ان کو رخصت فرمایا. پھر سب سے آخر میں کنہیں بلایا؟ جنہیں کہتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین. جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو آپ نے علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب, جنگجو. کہا نہیں, اس کا نام ہے حسن. پھر حسین پیدا ہوئے, آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب, جنگجو. کہا نہیں, یہ حسین. پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم کی اولاد چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے. اس سے پہلے کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا. یہ میرے بچوں کو نام دیا گیا ہے اور ان کو سینے پہ لٹا رہے ہیں اور ان کو پیار کر رہے ہیں. اور آپ سوئے ہوئے تھے, آنکھ لگے. کبھی کبھی آپ چادر
ایک چادر اوپر ایک تہمد نیچے. اب چادر اوپر لیے سو رہے تھے, کرتا نہیں, چادر اوپر سے ہٹ گئی. حسن آئے چھوٹے بچے اور دوڑتے دوڑتے اگر اپنے نانا کے پیٹ پہ چڑھ گئے. آگے ناف نظر آیا تو بچے کو یوں نظر جیسے یہ سوراخ ہے. اس نے وہیں دھار ماری پیشاب, اور یہ پیشاب کی دھار ماری تو آپ کی آنکھ کھلی تو آپ چپ کر کے لیٹے رہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرا بچہ ہوتا تو میں اٹھا کے ادھر کر دیتا, خود ادھر ہو جاتا. تو اب چپ کر کے لیٹے رہے. جب حسن پیشاب سے فارغ ہوئے پھر ان کو اٹھائے. ایسے لاڈ دیے, ایسے لاڈ دیے, دونوں کو بلاتے. حضرت فاطمہ سے کہتے این اللقا, این اللقا, شرارتی بچوں کو بھیجو, شرارتی بچے آؤ. حسن حسین دوڑتے دوڑتے آتے, آپ ان کے سامنے گھوڑا بن جاتے, ہاتھ بھی ٹیک دیتے, پاؤں بھی ٹیک دیتے, کہتے آؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ. پھر ان کو کمرے میں چکر دلواتے, پھر سر اوپر کر کے پوچھتے تمہارا اونٹ کیسا ہے, تمہارا اونٹ کیسا ہے. آپس میں ان کی کشتی کرواتے. ایک دفعہ کشتی کروا رہے اور آپ حسین کو کہہ رہے شاباش شاباش. تو حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ اب حسین کو شاباش دے رہے ہیں, حسن کو نہیں دے رہے. تو آپ نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے, میں بھی اسی کو شاباش دے. سب سے آخر میں ان کو بلایا اور یوں اپنے دونوں بازوں میں لے لیا ایسے, اور دونوں کے سر چومنے لگے اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے کہ ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھ رہے تھے اور ایک کا سر نیزے پہ چڑھتا ہوا دیکھ رہے تھے. اس کے بعد بھی گنجائش ہے کہ میں جھوٹ پہ کاروبار کروں, میں لوگوں کی زمینیں دبا کر بچوں کے لیے رزق بناؤں, اپنی بیٹی کو زیور سے سجانے کے لیے کسی کی بچی کے منہ سے نوالا چھین لوں, اپنے گھروں کے چراغ روشن کرنے کے لیے لوگوں کے دیے بجھا دوں, اپنے محل تعمیر کرنے کے لیے لوگوں کی جھگیوں پہ بلڈوزر چلا دوں. کب تک زندہ رہنا ہے؟ موت مر گئی ہے, نہیں آئے گی. دنیا کا سب سے بڑا قاتل چنگیز خان ہے, سب سے بڑا قاتل چنگیز خان. آج اس کی قبر کا نشان نہیں ہے. دوسرے نمبر پر تیمور بدبخت اس سمرقند میں پڑا ہوا ہے. تیسرے نمبر پر سکندر یونانی, اس کی قبر کا نشان کوئی نہیں ہے. پیار کیا دونوں کو, چومتے رہے روتے رہے, چومتے رہے روتے رہے. جاؤ, وہ گئے تو جبریل آ گئے, کھڑے ہو. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا جی موت کا فرشتہ آ چکا ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. تو آپ کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ آج روانگی ہے, تو آپ نے کہا آ جائے. تو ملک الموت نے اندر آ کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں آج پہلی دفعہ کسی کو سلام کر رہا ہوں اور وہ آپ ہیں. پھر کہنے لگا یا رسول اللہ پہلی دفعہ آپ کے رب نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا, بن پوچھے نہ جانا. یا رسول اللہ پہلی دفعہ اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا, رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. تو آپ نے کہا میں اجازت دے دوں تو میری جان بھی نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا. پھر آپ نے جبریل کو دیکھا, تیری کیا رائے ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ایسے مرو کہ اللہ ملاقات کے شوق میں, ایسے نہ مرو کہ قبر میں آگ اٹھ رہی ہو اور رگ رگ سے روح کھینچ کھینچ کے نکالی جا رہی ہو. کبھی ظالموں کو مرتے دیکھو کس طرح مرتے ہیں. تو آپ نے جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا تو جاؤ واپس اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میرے بعد حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا وہ مجھے پتا ہے. ایک ذبح ہوگا, ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے جان دے دے. حضرت حسین کہنے لگے بھائی مجھے بتا تجھے کس نے زہر دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا کرو گے؟ قتل کرو گے؟ اسے قتل کرو گے؟ کہنے لگے ہاں قتل کروں. کہ نہیں بتاتا, اگر وہ نہ ہوا کوئی اور ہوا
تو ایک بے گناہ کا قتل میرے ذمے پڑ گیا، اور اگر وہ وہی ہے تو قیامت دور نہیں، میں وہاں جا کے خود نمٹ لوں گا۔ ہاں میرے بھائیو، آؤ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، آج ہم اللہ کی بارگاہ میں صلح کریں، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ صلح کریں، جو موت پہ نہیں بھولے۔ آپ نے جبریل سے کہا اچھا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا۔ کسی نبی نے یہ سوال نہیں اٹھایا، آپ نے سوال اٹھایا۔ جبریل واپس آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں آپ کے بعد آپ امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کہ بس الان قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور پھر آپ نے دو باتیں فرمائیں، دونوں توڑ کے رکھ دی۔ آپ نے کہا الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ بتاؤ کتنے لوگ کراچی میں نماز، اذان پہ کتنے مسجد میں جاتے ہیں؟ وما ملکت ایمانکم، میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا، ظلم نہ کرنا۔ آج ظالم پھنکار رہا ہے کالے ناک کی طرح، اور مظلوم سسک رہا ہے، مظلوم سسک رہا ہے۔ ایک دن تو آئے گا، وہ کب آئے گا؟ اذا وقعت الواقعہ ليس لبقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا۔ آئے گا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها۔ وہ دن آئے گا إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت۔ اللہ کی قسم وہ آئے گا۔ إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت۔ یہ دن ہے، یہ آئے گا، کھرا کھوٹا الگ ہوگا۔ یہاں تو یزید تخت پر ہے اور حسین کا سر نیزے پر ہے، اور یہاں ابن زیاد غرا رہا ہے، اور میرے نبی کی بیٹی زینب پھٹی چادر کے ساتھ، آنسوں کی لڑیوں کے ساتھ گھسیٹی جا رہی ہے۔ خبیب سولی پہ لٹک رہا ہے اور قریش مکہ نیزوں سے چھید رہے ہیں۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں آپ کی امت کو راضی کروں گا۔ الان قرۃ عینی، اپنا کام پورا کرو ملک الموت، اور اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک غریبوں پہ رحم کر۔ میرے بھائیو، اللہ نے طاقت دی ہے، جھک جاؤ۔ اگر میری آواز ان بچوں تک جا رہی ہے جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، اور تم میری چھوٹے ہو تو میری اولاد ہو، میں تمہیں باپ بن کر، تمہارے ہمدرد بن کر، تمہارے آگے جھولی پھیلا کے کہتا ہوں ایسے نہ مرو کہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے نہ ہو سکو۔ یہ جہنم سے بھی بڑی سزا ہے کہ اللہ کا نبی کہے سے میری نظروں سے دور کر دیا جائے۔ یہ اللہ کی قسم جہنم سے بڑی سزا ہے۔ ایسے نہ مرو کہ ہتھکڑیاں لگ چکی ہوں، ایسے نہ مرو کہ بیڑیاں پڑ چکی ہوں۔ آ جاؤ، آج ہم سب مل کر توبہ کرتے ہیں۔ کوئی چوری کرنے والا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالنے والا ہے، کوئی اغوا کرنے والا ہے، کوئی قتل کرنے والا ہے، کوئی زنا والا ہے، کوئی شراب والا ہے، کوئی سود والا ہے، کوئی ناچنے والی ہے، کوئی بے پرد ہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے۔ آج جمعہ ہے، جمعہ گزر گیا ہے، پہلا عشرہ ختم، دوسرا عشرہ شروع ہو گیا۔ اللہ کی رحمتوں کے در کھلے ہوئے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے بند ہو چکے ہیں، شیطان قید ہو چکا ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے، اور اللہ روزانہ کہہ رہا ہے کوئی توبہ والا ہے تو آ جائے، کوئی توبہ والا ہے تو آ جائے۔
ایک آدمی نے 99 قتل کیے بنی اسرائیل میں. پھر ایک عبادت گزار سے پوچھا 99 قتل ہو چکے ہیں توبہ ہوگی؟ کہ نہیں ہوگی. انہوں نے کہا اسے بھی قتل کر دیا. 100. پھر ایک عالم سے پوچھا 100 قتل کیے ہیں توبہ ہوگی؟ کہ بیٹا کیوں نہیں ہوگی، لیکن ایک شرط ہے توبہ پکی ہو. یہ شہر گندا ہے یہ چھوڑ دے، وہ شہر نیک لوگوں کا ہے وہاں جا کے آباد ہو جا. معاف کہنے کہ مجھے معافی مل جائے میں ہر سے چھوڑ دوں گا. اپنا بوریا بستر اٹھایا اور چل پڑا. راستے میں موت آئی. جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی آگے کی طرف، تو وہ یوں گرا، اس کے ہاتھ یوں اور پاؤں یوں گرا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ہم تک پہنچانے کے لیے دونوں فرشتوں کو چھٹی دے دی. جنت کا فرشتہ بھی آ گیا، دوزخ کا بھی آ گیا. دوزخ کا فرشتہ کہنے کا ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے. جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان ہم لے جائیں گے. جہنم کا فرشتہ توبہ نہیں کی ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے. جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان توبہ کر چکا ہے گھر سے نکل پڑا ہے ہم لے جائیں گے. جہنم کا فرشتہ ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں ہے ہمارا مجرم ہے. جنت کا فرشتہ پہنچنا ضروری نہیں ہے نیت ضروری ہے. تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ بھائی ان میں فیصلہ کرو. کیا فیصلہ کرو؟ یہ اس کی میت پڑی ہوئی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، یہ اس کی اپنی بستی ہے. فاصلہ ناپو، اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ، اگر نیک لوگوں کے گھر بستی کے قریب ہے جنت والے لے جاؤ. جیسے یہ مائک اس سائیڈ کے قریب ہے اس سائیڈ سے دور ہے، یہ یہاں گرا پڑا پانی، یہ یہاں گرا پڑا تھا، گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا. واہ واہ. جب ناپنے لگے تو اللہ نے ادھر کی زمین کو کہا سکڑ جا، اور گھر کی طرف کی زمین کو کہا پھیل جا. جب پیمائش ہوئی تو اپنے گاؤں سے دور اور نیک لوگوں کے گاؤں کے قریب ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا چلو ہمارا مہمان ہے جنت. توبہ سے نہ گھبراؤ، میرا رب کہتا ہے پوری دھرتی گناہوں سے بھر دے اور آسمان تک گناہوں کو لے جا. ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو سارے معاف کر دو. تو بھائیو ہاتھ جوڑتا ہوں، آؤ ہم توبہ کریں. نیت کرتے ہو حکومتوں سے آس بھی ہٹا دو، گیلا حکومتوں کا گیلا بھی نہ کرو. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ان پہ امید نہ لگاؤ کہ وہ اس قابل ہی نہیں. ہاں اس پہ آس لگاؤ جو شارک سے زیادہ قریب ہے. اس کو وسیلہ بناؤ جس کا وسیلہ رب موڑتا نہیں، کلمے کا جز بنایا ہوا ہے. معراج پہ جب آپ گئے تو آپ نے پوچھا یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل، موسیٰ آپ کے کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع اور عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے حبیب تیرے لیے سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ کیا یا اللہ کیا؟ کہ وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. جیسے تیرے رب کا نام باقی ہے تیرے نبی کا نام بھی باقی رہے گا، تیری نسل کا نام بھی باقی رہے گا، تیرا حسب نسب بھی باقی رہے گا. کسی کا نسب میرے بھائی نے بڑے محنت کر کے انگریزوں کے دور کی کاپیاں ہماری جو زمینوں کی تھی نکلوائیں تو 16 پشتیں 14 پشتیں نکلی. آگے کوئی شاید ہو سکتا ہے آگے ہندو ہوں، آگے کوئی نہیں نکلی. وہ میں نے لٹکایا اور ان کو یاد کر 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 اللہ کی قسم میں 16 نام یاد نہیں کر سکا، اپنے پیو دادے کے 16 نام یاد نہیں کر سکا. لیکن میرے رب نے اپنے حبیب کی ہر ادا کو باقی رکھنا ہے، زندہ رکھنا ہے، کتابوں میں بھی، سینے میں بھی، زندگیوں میں بھی. میرے نبی کا نسب مجھے بڑا یاد ہے، بلکہ میں نے یہ سنانا کیوں شروع کیا؟ ہمارے سندھ پنجاب میں مراستی ہوتے ہیں زمینداروں کے جو اگر جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں
جھوٹی تعریف، ادھر سائیں سائیں کرتے ہیں، ادھر سردار سردار، سردار صاحب سردار صاحب، ادھر سائیں صاحب سائیں صاحب، اور ساری جھوٹی تعریفیں کر کے پھر وہ پیسے لے کے جاتے ہیں اور اپنا گندم لے کے جاتے ہیں۔ ابھی گندم ہوئی تو مزدوروں کو گندم ملی نہیں تھے کہ مراسی پہلے آ گیا جی ساڑھا حصہ پہلے، اور کوئی کام نہیں سوائے جھوٹی تعریفیں۔ تو میں نے اپنے نبی کا نسب یاد کیا اور میں روزے پہ حاضر ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے مراسی ہمارے ماں باپ کی، ہمارے دادے پردادے کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں اور ہم سے سب کچھ لے کر جاتے ہیں جو ہماری حیثیت ہے۔ آپ سچے، آپ کی نسل سچی، آپ کی جد سچی، آپ کا شجرہ سب سے اعلیٰ، آپ کی ذات اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ، آپ کے اور ہمارے درمیان آخرت کا پردہ ہے، ورنہ اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے۔ میں آپ کو آج آپ کا نسب سناتا ہوں، آپ کا میراثی بن کر اور آپ کے گھر کا سائل بن کے، میں آج آپ کا نٹ بن کے، ہمارے ہاں چند الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ڈوم، میراثی، بھنڈ، نٹ، پیرنا، میر عالم، جھتا، یہ 7 لفظ استعمال ہوتے ہیں میراثیوں کے لیے۔ میں سارے لفظ اکٹھے کرے، آپ کا جھتا، آپ کا ڈوم، آپ کا میراثی، آپ کا نٹ، آپ کا میر عالم، آپ کی تعریف کرنے، آپ کے پیو دادے کی تعریف کرنے آپ کے در پر حال، آپ کا پیرنا، یہ ہمارے یہاں 7 نام ہوتے ہیں۔ میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بول بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ اگر بنی ہاشم دی خیر، یوں تو کر نہیں سکا کہ شرطے کھڑے ہوتے ہیں، تو میں نے دل ہی دل میں کہا بنی ہاشم دے دیر سلامت، حسن حسین دے دیر سلامت، علی جعفر دے دیر سلامت، قاسم عبداللہ دے دیر سلامت۔ میں نے پورا مراسی، اور میں اتنا رویا کہ میرا رواں آنکھ بن گیا اور آنسو۔ یہ صبح کی بات، میں اثر پڑھ کے نکلا، نوجوان میرے پاس آیا، آپ طارق جمیل صاحب ہیں؟ جی۔ کیسے پہچانا تم نے؟ کہاں کے ہو؟ کہا میں ساؤتھ افریقہ کا ہوں۔ آپ کے ساتھ مجمع تھا، میں نے پوچھا یہ کون جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ پاکستان کے طارق جمیل صاحب۔ کہا جی میں آج عصر کی نماز پڑھنے پہلے آ گیا، تو آ کے بیٹھا، مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، میں نے خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت کی، آپ نے فرمایا طارق جمیل کو میرا سلام پہنچا۔ میں نے کہا میرا سلام پہنچ گیا، اسی میراثی پکے ہو گئے۔ مجھے ان تقریروں پر تو کوئی امید نہیں ہے کہ میری بخشش ہوگی، چونکہ یہ مجموع کے سامنے بیٹھنا، یہ اس کے بعد کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں آپ کے بارے میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ سب اللہ کی رضا کے لیے آئے بیٹھے، لیکن جو یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے یہ قسم نہیں کھا سکتا کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا میں کس کے لیے کہہ رہا ہوں، میں منہ سے کہتا ہوں میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ موت پہ پتا چلے گا کہ اس کا مقصد واہ کی طلب تھی یا اللہ اس کے رسول کی طلب تھی۔ لیکن آپ پر مجھے 100% یقین ہے کہ آپ سب اللہ کے لیے آئے بیٹھے ہو، تو آپ کی طفیل شاید اللہ میری ریا کو بھی اخلاص میں تبدیل کر دے۔ تو میرے یہ تصور میرے دل میں، میں ہر بیان میں اپنے نبی کا شجرہ بیان کرتا ہوں۔ ویسے بھی ہم لوگ اپنے نبی سے نا آشنا ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہمارا نبی تھا کون، ہمارا نبی کیسا تھا، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے گھر کا کیسا تھا نظام، باہر کا کیسا، جانتی نہیں ہم۔ سیکھو اپنے حبیب کی معاشرت سیکھو، تجارت سیکھو۔ آپ طاقت میں آئے تو آپ نے کیا کیا،
आप ताजिर बन के आए तो आपने क्या किया, आप खामिन बने तो आपने क्या किया, आप बाप बने तो आपने क्या किया, आप जंग में आए तो आपने क्या किया, आपने हथियार उठाए तो आपने क्या किया, आपने सुलह की तो आपने क्या किया, आप मुसल्ले पर आए तो आपने क्या किया, आपकी रात आई तो आपने क्या किया। सीखो सीखो। यही तबलीग का पैगाम है कि तबलीग में निकल कर अल्लाह उसके रसूल की मुबारक और प्यारी जिंदगी मरने से पहले पहले सीखो। लेकिन आज की रात में एक हाँ मेरे साथ करो, आज तौबा करो, आज तौबा करो। करते हो करते हो। शैतान तो कोई नहीं है, बंद है, कैद है। और ये अकील का घर फरिश्तों से ऐसा भरा हुआ है कि पहले आसमान तक फरिश्तों की कतारें खड़ी हुई हैं और जन्नत के दरवाजे खुले हैं, जन्नत की हूरें दरवाजों पर हैं। मेरे रब का अर्श पहले आसमान पर है और ऐलान हो रहा है कोई तौबा करने वाला है तो आ जाओ, गुनाहों से ना डरो, सिर्फ एक दफा कह दो या अल्लाह माफ कर दो, सारे माफ करूंगा। करते हो तौबा, करते हो, कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अब अगर तुमने दिल से कही है और अंदर मसूरात हैं, उन्होंने दिल से कहा है, तो तुम्हें मुबारक हो। तुम सब ऐसे हो जैसे आज मां के पेट से जन्म लिया है, तुम्हारे सब गुनाह माफ हो गए, अल्लाह खुश हो गया, फरिश्ते खुश हो गए, जन्नत सज धज गई, जन्नत की हूरें तुम्हें देख देख के खुश हो रही हैं। मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, मैं उसकी रहमत के दावे पर कह रहा हूं, आज यहां जितना बड़े से बड़ा गुनहगार बैठा है, मैं दावा करता हूं अगर उसने दिल से इस शर्त के साथ दिल से तौबा की है तो जा जा, तुझे मुबारक है, तेरी जिंदगी का आज पहला दिन है, तू आज मां के पेट से निकला है, तेरे सब माफ हैं। हाँ, फर्ज छोड़े थे, पता करो उलमा से कैसे करूं, गुनाह माफ हो गया, हक मारे थे, गुनाह माफ हो गया, पता करो उलमा से अदा कैसे करूं। अगर ये तौबा पक्की हो गई तो मुबारक हो। अगर हमारे मुल्क का 50% मुसलमान तौबा कर जाए तो सारे देश की तकदीर बदल जाएगी। तो पक्की तौबा करते हो। और एक और खुशखबरी, अगर ये तौबा टूट भी जाए तो डरने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, दोबारा कर लेना, दोबारा कर लेना, दोबारा कर लेना। पूरा रमजान पड़ा है, पूरी जिंदगी पड़ी है। और एक आखिरी बात कहता हूं, तरावी 20 पढ़ा करो, 8 ना पढ़ा करो। तरावी के हर सजदे पे 1500 नेकी लिखी जाती है। एक महल हर सजदे पे बनता है जिसके 60,000 सोने चांदी के दरवाजे होते हैं, और हर सजदे पर एक दरख्त लगता है जिसके नीचे 100 साल घोड़ा दौड़ता है। और फिर आखिरी रात अल्लाह ताला ऐलान करता है, रात की तरावी और दिन के रोजे के बदले मैंने अपने बंदों को माफ कर दिया। और एक आखिरी बात सदका फितर है। सदका फितर आमतौर पर गंदम का 100 रुपया अखबारों में मैंने पढ़ा है, वो ठीक है, जायज है। लेकिन मैं आपको अल्लाह के नबी का सदका बताता हूं, बहुत मालदार लोगों की ये जगह है। अल्लाह के नबी सदका देते थे 3 किलो किशमिश, गंदम नहीं, 3 किलो किशमिश या 3 किलो खजूर। 3 किलो किशमिश 600 का हो जाएगा, एक आदमी का सदका फितर 600 हो जाएगा, और गंदम के लिहाज से 100 हो जाएगा, खजूर के लिहाज से कोई 250-300 हो जाएगा। तो सदका फितर देना हो तो किशमिश के 3 किलो के हिसाब से पैसे देना, गरीबों का भला होगा, गरीबों का भला होगा। किसी से लड़े हुए हो सुलह कर लो, किसी से रूठे हो उसे मना लो, माँ बाप से नाराजगी है पांव पड़ जाओ, बीवी के उससे नाराज हो पांव पड़ जाओ, बीवी नाराज है खामन के पांव पड़ जाए। सबसे ज्यादा खुशी अल्लाह को मियां बीवी की सुलह पर होती है। मियां बीवी लड़े हुए हों और आपस में सुलह कर लें तो इस पर अल्लाह उनके पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है। और शैतान को सबसे ज्यादा खुशी इस बात पर होती है कि दो मियां बीवी आपस में लड़ पड़े, कि इससे पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है। अपनी औलाद के लिए हलाल कमाओ, हलाल छोड़ के जाओ, हराम छोड़ के ना मरो कि सारी जिंदगी कांटे चुनते फिरेंगे, सारी जिंदगी कांटे चुनते फिरेंगे। तो नियत करते हो सारे भाई एक दूसरे को माफ करो, और जो हमारे भाई जराइम में गिरफ्तार हैं उनके लिए भी दुआ करो। मेरे नबी के उम्मती हैं, दुआ करो, दुआ करो कि अल्लाह हमारे बच्चों को, अगर वो छोटे हैं, हमारे बड़ों का अगर वो हमारे उम्र हैं, अल्लाह उनके हाथों से जुल्म की बजाय अदल करवाए, अल्लाह उनके हाथों से तबाही की बजाय आबादी
ان کے ہاتھوں سے کروائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی توبہ کی توفیق دے۔ وہ بھی ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، ہمارے ہیں۔ ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے، ان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے وہ ذات جو احد اور صمد ہے، اے وہ ذات جو لم یلد ولم یولد ہے، اے وہ ذات جو لم یزل لا یزال ہے، اے وہ ذات جو نیند اور اونگ سے پاک ہے، اے وہ رب جو تھکن تھکاوٹ سے پاک ہے، اے وہ رب جس کا کوئی شریک اور ثانی نہیں، اے وہ رب جس کا کوئی کف مثل مثال شبہ شبیہ نہیں، اے وہ رب جو آسمانوں پہ بھی تنہا ہے اور زمینوں پہ بھی اسی کا راج ہے، اے وہ رب جو مشرق اور مغرب اور شمال